صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب مہینے کو سب جانتے ہو، اور یہ مہینے میں معراج، یہ بھی جانتے ہو؟ ہاں بولو نا، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا ہاں۔ معراج مہینے میں اگر ایک پوائنٹ سمجھ میں آ جاوے نا، ہم کو پوری معراج سمجھ میں آ جاوے۔ وہ کیا پوائنٹ ہے معلوم؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ بلاتے گئے، ادنو منی، میرے محبوب قریب ہو جاؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا وہ وقت آ گیا، بولو سبحان اللہ، ادھر اللہ ادھر محمد، بولو صلی اللہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ اب اتنا فاصلہ رہ گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پہلے اتنا پھر اور اتنا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اور محمد قریب سے قریب، بولو سبحان اللہ، قریب سے قریب تر ہوتے گئے، بولو سبحان اللہ۔ آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ کیا بات چیت ہو گئی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا اوحا۔ بھائی بہت بات چیت ہوئی، کس کی؟ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی، اللہ جل جلالہ کی اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ لیکن ایک بس میں جلدی سے آپ کو بات سنا رہا ہوں جو بات چیت ہوئی ہے نا، اور اللہ کی قسم سوال کرنے والے ہمارے نبی، جواب دینے والے خود، تو ظاہری بات ہے ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا، کہ سارے سوالات محمدی ہے، اور جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ سارے جوابات الہی ہے۔ سوالات محمدی ہو اور جوابات الہی ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ۔ ہمارے نبی نے 5 سوال پوچھے، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کتنے سوالات؟ ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہو، ہاں ہمارے نبی نے وہاں، اچھا ہمارے نبی نے زمین پر یہ سوال، آسمان پر یہ سوال نہیں، عرش پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورا مجمع جلدی بولے گا، ہمارے نبی نے کتنے سوالات پوچھے؟ 5۔ دیکھو پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرش پر کہا، اللہ ایک پہلا سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب شروع۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اللہ وہ ایک زمانے میں ایک نبی آئے، ساتھ میں بولا ایک زمانے میں ایک نبی آئے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، بولو کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ اس زمانے کے بادشاہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے، لیکن اللہ تو نے آگ کو باغ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے، سارے لوگوں سمجھے معاملہ ختم ہو گیا، لیکن 40 دن کے بعد اور 40 رات کے بعد حضرت ابراہیم جب آگ سے نکلے، پہلے خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو اور زیادہ خوبصورت ہو گئے، بولو اور زیادہ۔ اور جب آگ سے نکلے تو سب نے مبارکبادی دی، او واہ، آگ میں 40 دن 40 رات اور تم باہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم رو رہے، ارے آپ رو کیوں رہے؟ آپ تو آگ سے بن کے باہر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا واپس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہا کیوں آگ میں واپس جانا؟ کہا تمہیں کیا معلوم، تمہاری نظروں میں وہ آگ تھی، ہماری نظر سے پوچھو وہ جنت کا باغ تھا۔ اور کہا روز صبح ہوتی شام ہوتی میرا اللہ مجھے پوچھتا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ اسی کو اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے اس واقعے کو۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ چلو ہم اس بات پر آئے، ہمارے نبی نے پہلا سوال کس سے پوچھا؟ نہیں سب ساتھ میں کس سے پوچھا؟ اب کہاں پوچھا؟ عرش پر پوچھا۔ کیا سوال تھا؟ اللہ ایک زمانے میں ایک نبی آئے حضرت ابراہیم جن کے لیے آپ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں نے بنا دیا، بے شک میرے ابراہیم آئے تھے اور میں نے ان کے لیے آگ کو۔ تو ہمارے نبی نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اللہ ایک اور نبی آئے تھے حضرت موسیٰ، بولو کون؟ حضرت اللہ، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ چلو حضرت ابراہیم کے لیے تو آپ نے آگ کو،
ان کے لیے کیا؟ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے بنو اسرائیل کو لے کر چلے تھے راتوں رات. پورے بنو اسرائیل مطلب کم سے کم 50-60 ہزار، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات چلے. اور فرعون پورے دشمنی میں تیار، فرعون بادشاہ ہے، اس کا سارا لشکر، اس کی ساری پولیس سب کھڑے ہوئے، اور اللہ کا حکم آتا ہے میرے موسیٰ سب کو لے کر چلو، سب بنو اسرائیل کو لے کر چلو، جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان کے جانور بھی، ان کے برتن بھی، ان کے کپڑے بھی، ان کے زیورات بھی، ان کے ٹھیلے بھی، اور سب کو لے کر چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات سب کو لے کر چلے. لیکن ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرعون کی پولیس کھڑی ہے، کسی ایک کو پکڑ لیں گے تو ہم سب پکڑے جائیں گے. اللہ نے فرمایا قدم بڑھانا تمہارا کام ہوگا، ان کو اندھا بنانا ہمارا کام ہوگا. بولو کرنے والے کون؟ 1 لاکھ جائیں گے تو ایک گلی سے تو جائیں گے نہیں. ہمارے ان کی گلی میں سے 1 لاکھ جا سکتے؟ ظاہری بات ہے کئی گلیوں میں سے جائیں گے. حضرت موسیٰ کسی گلی میں اور کوئی کسی گلی میں، لیکن سب چلے جا رہے، سب چلے جا رہے، رات کے سناٹے میں چلے جا رہے. ایک سا بڑا میدان آ گیا جہاں حضرت موسیٰ آگے اور بولو 1 لاکھ پیچھے. لیکن وہ میدان کا جب کنارہ آیا تو ایک رائٹ میں جانے کا راستہ، ایک لیفٹ میں جانے کا راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے. کہاں بھول گیا کہاں جانے کا. اللہ نے یہاں موڑنے کہا تھا کہ یہاں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چلو 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 یہ راستے پر چلو. سب 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ مرد بھی، بولو عورتیں بھی، اور بچے بھی، اور جانور بھی، کپڑے بھی، برتن بھی، سامان بھی، لگیج بھی، اور سب کے سب یوں مڑے. یوں مڑ کے کچھ قدم چلے ہوں گے، سامنے دریا. ارے بولو سامنے دریا کا مطلب ہے کہ اب راستہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ سوئمنگ تھوڑی کرنا ہے بھائی، دریا میں تھوڑی کودنا ہے. تو سب نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کہاں لے کر آئے، یہ تو سامنے دریا ہے. واپس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہی سوچا تھا، راستہ تھوڑا، بولو چلو واپس واپس واپس. اب 1 لاکھ کو یو ٹرن لینا کوئی آسان کام ہے؟ ہم کو یہاں اون کے بازار میں ہماری انووا کا یو ٹرن نہیں ملتا جلدی. یہ پورے 1 لاکھ کو یو ٹرن لے. اب یو ٹرن لینے والے تھے کہ پیچھے فرعون کا لشکر، یعنی فرعون کو پتہ چل گیا، وہ معلوم نہیں ہے لمبا چوڑا لشکر لے کے دھڑا دھڑ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. مطلب اب تو سارے بنو اسرائیل 1 لاکھ کانپنے لگے، کیونکہ سامنے بولو موت، دریا یعنی موت، اور پیچھے جاؤ تو کیوں فرعون بوٹی کر دے گا، ہڈی توڑ دے گا، اور سامنے بھی موت اور پیچھے. تو سب وہ 1 لاکھ کہنے لگے اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کائے کو بلائے، ہم کو مارنا تھا، یہاں سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی. سننا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ بہت پریشان ہے، سارے لوگ مجھے ڈانٹ رہے کیونکہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی. اللہ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، لکڑی ہوگی. اللہ نے کہا سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سمندر پہ ماروں گا. بھائی لکڑا ہو ڈنڈا ہو سمندر پہ مارو، ٹھپ کر کے آواز آئے گی، پانی اڑے گا. اللہ نے فرمایا یہ عصا، لکڑی کو کیا کہتے ہیں؟ عصا مارنا تمہارا کام ہوگا، راستہ بنانا میرا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو عصا ماری اور سمندر میں کیا بن گئے؟ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ نے سمندر کو ایسے کیا کہ پانی کی دیوار بن گئی. دیوار کس کی بنی ہوئی؟ اپنی سیمنٹ کی دیکھی ہوگی، پانی کی دیوار بنی اور راستہ بن گیا. تو ہمارے نبی کا دوسرا سوال تھا کہاں پر؟ کس سے؟ کہ اللہ حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا آگ کو باغ بنا دیا. کہا حضرت موسیٰ کے لیے کیا کیا؟ تو کہا حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں. کتنے سوال ہو گئے ہمارے سے؟ کتنے پوچھنے والے؟ کتنے ہو گئے؟ ابھی عرش پر ہمارے نبی نے پوچھا اللہ ایک اور سوال. اللہ نے کہا پوچھو. کہا اللہ آپ نے حضرت داؤد کے لیے کیا کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے داؤد کے لیے یہ کام کیا، میں نے آسمان سے کتاب دی جس کا نام زبور. بولو جس کا نام. اور آپ کو معلوم ہے ان والوں جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے
تو پہاڑ میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. بولو سبحان اللہ. بہنے والا پانی رک جاتا تھا, اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا. بولو سبحان. اور حضرت داؤد کا کمال کیا تھا معلوم؟ بڑے سے بڑا لوہا جو بہت بھاری بھرکم, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایسا پکڑ کے ایسا کرتے تھے, اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا. آپ اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے, نہ کوئی مشین کی ضرورت, نہ کوئی فیکٹری کی ضرورت, ہاتھ آتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور لوہے کو موم بنا دیتا تھا. جس کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مجمع بولے گا. پہلا سوال پوچھے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے آگ کو. دوسرا سوال حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے سمندر میں. تیسرا سوال اللہ تو نے حضرت داؤد کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بھاری بھرکم لوہے کو ان کے ہاتھ میں. کتنے سوالات ہو گئے؟ اب ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ چوتھا سوال پوچھو. اللہ نے فرمایا پوچھو, عرش پہ آئے ہو پوچھو, کیا پوچھنا؟ کہا اللہ حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ اوہو, آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان کی حکومت کیسی تھی؟ انسان, یعنی حکومت کس پر کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ بولو. نمبر 1 انسان, نمبر 2 جنات, نمبر 3 درندے چرندے پرندے, سمندر میں بہنے والی مچھلیاں, اور زمین پر رہنے والے کیڑے مکوڑے, یعنی پوری مخلوق پر اللہ نے حکومت دی. کن کو؟ حضرت. معلوم ہے حضرت سلیمان کا جو رجسٹر تھا نا, اتنا لمبا چوڑا رجسٹر تھا, کبھی لے کر بیٹھتے تھے تو پہلے انسان, ان کے پیچھے جنات. ہمارے یہاں تو بیٹھے تو حالت خراب ہو جا رہے بھائی, انسان کے پیچھے جنات بیٹھے تو حالت. میرے کو کسی نے کہا تھا ایک مرتبہ, مولوی حذیفہ, میں اڑیسہ میں تھا, میرے کو کسی نے کہا مولانا آپ کے بیان میں اتنا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان پیچھے جنات, بیان میں سے اٹھ کے مت جانا, پکڑ لیا تو میں ذمہ دار نہیں. اچھا حضرت سلیمان انسان جنات چرندے درندے پرندے آل اوور ورلڈ حکومت کرے, ایسا بادشاہ شاید کسی دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا حضرت سلیمان. لیکن حضرت سلیمان کا کمال یہ تھا ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. یہ سب پر تو حکومت تھی, انسان جنات چرندے درندے, کس پر حکومت کرتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا. یہ کیسے شاندار کرسی ہے. ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا جس کے 1000 کمرے تھے. کتنے کمرے تھے؟ اور پورے شیشے کا بنا ہوا تھا, کانچ کا بنا ہوا تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس میں انٹر ہوتے تھے نا, یوں بیٹھتے تھے, تو ہمارے کو تو گاڑی میں بیٹھو تو کتنا بڑا مسئلہ, پیٹرول ڈیزل, آج کل الیکٹرک کار بھی نکلی ہے نا, تو اس کے پمپ کے ڈبے ڈھونڈنے کے بھائی بہت پھر کتنی مغز ماری بھائی. یہ گاڑی کیسی چیز ہے معلوم ہے؟ یہ 2 گھنٹے ہم اس کے اندر بیٹھتے, 22 گھنٹہ یہ ہمارے اوپر بیٹھتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تخت تھا نا, اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام انٹر ہوئے, 2 فرشتے آوے, کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق میں ہوں مغرب میں جانا ہے, یعنی آسان الفاظ میں انڈیا میں ہوں امریکہ جانا ہے, رات دن کا جہاں فرق ہو جاتا. تو فرشتے کہتے ہیں آنکھ بند کرو. تو حضرت سلیمان آنکھ بند کر کے یوں لیٹتے, تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھو. حضرت سلیمان کیا ہوا؟ ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ کہاں گیا؟ آپ مشرق میں تھے, کہا مغرب میں آ گئے. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہا اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتے میں نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مجمع بولے کون سے نمبر کا سوال؟ پہلا حضرت ابراہیم والا, دوسرا حضرت موسیٰ والا, تیسرا حضرت داؤد والا, چوتھا حضرت سلیمان کو آپ نے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تو میرے پیغمبر سلیمان کو عطا فرمائی. اب پورا مجمع بولے گا پہلا سوال اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے آگ کو. نمبر 2 حضرت موسیٰ کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے سمندر میں. اللہ تم نے حضرت داؤد کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں.
اللہ آپ نے سلیمان کو کیا عطا فرمایا؟ ہم نے ہوا پر حکومت عطا فرمائی، ہوا کو ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ آخری سوال، امپورٹنٹ سوال، اللہ نے فرمایا اور نہیں پوچھو گے؟ 4 سوال تو ہو گئے، اللہ ایک اور سوال پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ نے فرمایا پوچھو، فماذا جعلت لی یا رب، اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ ارے بولو سبحان اللہ، اللہ مجھے کیا دینے والے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، جلدی جلدی بولتے جو، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم، حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام۔ اے اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا آپ نے جتنے نبیوں کو دیا سب زمین پر تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمان پر نہیں ہوں، میں عرش پر ہوں، اور اللہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ اس جگہ پر آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی آیا نہیں اور میرے بعد یہاں کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اللہ آپ بتاؤ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا وہ دوں گا۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ باغ، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر راستہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم، حضرت سلیمان کے لیے ہوا غلام۔ اللہ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تو میرے مہمان بن کر آئے ہو، میرے عرش پر آئے ہو، آئے نہیں ہو، بولو بلائے گئے ہو، اور وہ جگہ پر آئے ہو جہاں محمد سے پہلے کوئی آیا نہیں اور محمد کے بعد کوئی آئے گا نہیں، اس لیے میں تمہیں وہ دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک ایک جملے پر، میں تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا جو نعمت کسی نبی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ وہ نعمت دینے والا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں عرش پر آ گیا، اب بتا دے مجھے کیا نعمت دینے والا؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اللہ نے فرمایا بہت بڑی نعمت دینے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا وہ نعمت دینے والا جو کسی نبی نے سنا نہیں، کسی نبی نے دیکھا نہیں، کسی نبی نے سوچا نہیں۔ ہمارے نبی کہتے اللہ بتا دینا کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہیں بہت بڑی نعمت دینے والا۔ اللہ کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، بولو یہ سب ساتھ میں بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، اب سبحان اللہ بول دینا جو میں جملہ ختم کروں تو بہت پیارا۔ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی نعمت دینے والا، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ جہاں جہاں اللہ کہتے ہیں، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، بات پوری ہوئے تب سبحان اللہ بولنا۔ اللہ نے فرمایا جہاں جہاں، بولو ایک مرتبہ، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام یعنی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام محمد بھی لیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ یہ پورے معراج کا پیغام، پورے معراج کا خلاصہ، جو تیرا ہوگا میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اب ہم رجب میں کتنا بھی چلائے چیخے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہوئے تو یہ آواز آئے گی جہاں جہاں میرا نام ہوگا تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ محمد کے ہیں، وہ محمد کے غلام ہیں۔